اور رمضان کے روزے کی نیت ضروری ہے، لیکن نیت کیسے ضروری ہے؟ زبان سے، دل سے۔ زبان سے کہنا بدعت ہے، جیسے نماز کی نیت ضروری ہے، لیکن کیسے نیت کرتا ہوں نماز؟ نہیں، آپ کے دل میں۔ اسی طرح فرض روزے کے لیے لازمی ہے آپ سحری کھاؤ، سحری کھاتے ہوئے آپ کی نیت ہو کہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور کچھ لوگ نیت کرتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ نویتو بصوم غد، نویتو من شہر رمضان، نویتو بصوم غد من شہر رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ اور سحری کب کی کھا رہا ہوں؟ نیت کب کی کر رہا ہوں؟ سحری کون سی کھا رہا ہوں؟ سحری آج کی کھا رہا ہوں، نیت کل کی کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے آج کا روزہ بغیر نیت کے، آج کا روزہ بغیر نیت کے۔ یہ ڈھگوسلے ہیں مولویوں کے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان رائمنڈ مسئلے ہیں، یہ اللہ کے پیارے حبیب کی سنت نہیں ہے۔ فرض روزے کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن نیت کا مقام دل میں ہے، زبان نیت کا مقام نہیں ہے۔ جہاں زبان سے اللہ کے نبی نے کی حج اور عمرے کے اندر، وہاں زبان سے کی جائے گی، اور جہاں زبان سے نہیں کی، نہ نماز میں زبان سے کی اور نہ روزے کے لیے زبان سے کی، تو وہاں زبان سے کرنا بدعت کہلائے گا۔ الفاظ ادا کرتے ہیں، نیت دل کا ارادہ ہے، آپ نے دل میں سوچا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، بس ہو گیا۔ اس کے لیے آپ کو کوئی بھی الفاظ ادا نہیں کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس بہت مشہور معروف دعائیں چلتی ہیں کہ روزہ رکھنے کی دعا، روزہ رکھنے کی نیت اور نیت کی دعا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم معاف کرنا، کیا دعا ہے اس کی؟ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، اور وہ بہت لمبا اس کے جملے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے لمبے چھوٹے بڑے الفاظ ہوتے ہیں۔ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رمضان کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیے یہ نیت جو ہے، سب سے پہلی چیز تو الفاظ نیت کے ہوتے نہیں، نیت دل کا ارادہ ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں روزے کی نیت ہے، تو یہ نیت کے الفاظ بھی غلط ہیں۔ جس نے بھی یہ نیت لکھی اس کو تھوڑا سا علم نہیں تھا دن اور رات کی ہیر پھیر کا، اللہ کیسے دن لاتا اور کیسی رات لے جاتا ہے، ٹھیک؟ اس لیے کہ یہ الفاظ ہے نویت ان اصوم غدا، میں روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں کل کا۔ عربی زبان میں جو کل گزرا اسے کہتے ہیں الامس، جو آج گزر رہا اسے کہتے ہیں الیوم، اور جو کل آنے والا اسے کہتے ہیں غدن۔ اب دیکھیے شریعت میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اس لیے رمضان میں تراویح پہلے ہوتی ہے اور روزہ بعد میں ہوتا ہے۔ تراویح کب پڑھتے ہیں ہم؟ رات میں۔ روزہ کب رہے؟ دوسرے دن۔ تو پتہ چلا دن سے پہلے شریعت میں رات آتی ہے، رات پہلے آتی ہے اور پھر اس کے بعد دن آتا ہے۔ تو گویا آج کی جو مغرب لگیں گی تو وہ آج کا دن ہو گیا، الیوم ہو گیا۔ کہ تو آپ سمجھو آج جو رات میں جو رات ہوں گی، آج اتوار کی رات جو جائیں گی، مطلب وہ رات اتوار کی نہیں ہوتی، پیر کی ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو وہ ہو گیا آج۔ اب نیت کیا کر رہے ہیں؟ اور دنیاوی اعتبار سے بھی دن مایا ہو جاتا ہے رات میں 12 بجے۔ اگر شریعت کا نام مانے مغرب کا حساب بھی، تو آپ دنیاوی مانے تو وہ بھی 12 بجے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے، جبکہ کیا پیمانہ اللہ کو مان، لیکن بہرحال 12 بجے وہ کہہ رہے ہیں کہ دن چینج ہو گیا، تاریخ بدل گئی۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی غلط اور دینی اعتبار سے بھی غلط ہے، اس لیے کہ دینی اعتبار سے مغرب میں دن لگ گیا، دنیا اعتبار سے 12 بجے، اور صبح 4 بجے اٹھ کر ہم کریں کل کے روزے کی نیت کریں اور روزہ رکھ رہے آج کا، غدن کل کا روزے کی نیت کرے، روزہ رکھ رہے آج کا، تو نیت کے الفاظ بھی تو آپ دیکھیے غلط ہے۔ تو یہ نیت کے سب سے پہلے تو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا یہ درست چند باتیں مزید اس کے بارے میں یوں سماعت فرمائیں، جیسے ابھی یہ کویسچن بھی آیا، اس پہ بھی انشاءاللہ میں کلام کر لیتا ہوں، لیکن روزوں کی نیت کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ نیت کسی بھی کام کے کرنے کے قلب میں پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ دل میں کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، یہی اسی کام کی نیت ہوتی ہے۔ زبان سے اس نیت کو ظاہر کرنا، الفاظ کی شکل میں ظاہر کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس ایک سوال کا جواب تو یہ ہو گیا کہ بعض لوگ جو وبی صومی غدن نویت من شہر رمضان، یہ جو ہے مخصوص الفاظ ادا نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ سحری بند ہو جاتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے تو دعا ہی نہیں پڑھی۔ تو دعا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے قلب میں اگر نیت موجود تھی تو کافی ہے۔ بلکہ فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی سحری کر رہا ہے، کھا رہا ہے سحری باقاعدہ، اور روزہ رکھنے کا اس کا مطلب سحری کھا رہا ہے کہ کل روزہ رکھوں گا، تو اب دل میں بتکلف نیت کا حاضر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا سحری کھانا ہی کل کے روزے کی ایک طرح سے نیت ہے، تبھی تو وہ کھا رہا ہے۔ اور اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ رات میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کی فجر کے بعد آنکھ کھلتی ہے
تو وہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، جی مولانا صاحب سوال ہے کہ جی روزے وقت یا سحری وقت دعا پڑھتے ہیں، سحری وقت جو پڑھتے ہیں واب صوم میں من شہر رمضان، یا افطاری کے وقت پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت و بک آمنت جی، یہ دعائیں جو ہیں یہ سنت ہیں یا یہ کیا اس میں کیا؟ ہاں، جو آپ نے پوچھا نا، ان میں سے جو پہلی ہے نا، جو نیت لوگ اس کو کہتے ہیں واب صوم ہے غدن نویتو، یہ تو بالکل کچھ بھی نہیں نا۔ ہاں جی، یہ تو بالکل اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے، دین میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ واب صوم میں غدن نویتو کوئی چیز نہیں، نہ یہ پڑھنی چاہیے اور نہ اس کے لیے زبان سے کچھ کہنا چاہیے۔ نیت تو میرے بھائی دل کا فعل ہے۔ جب آپ نے کام کا ارادہ کر لیا اور اٹھے، آپ کھانا کھایا، تیاری ہے روزے کی، اب نیت کا کیا بقایا رہ گیا کہ زبان سے کیا کریں؟ افطار کے لیے صرف ایک ہی ہے، بسم اللہ، بس، اس سے زیادہ دیر نہیں کرنی۔ جی، ہمارے ہاں تو مولانا عام طور پر یہ رواج ہے کہ اذان ہونے سے کوئی 5-10 منٹ پہلے سارے گمسم ہو کے ہاتھ اٹھا کے باضابطہ طریقے سے دعا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب قبولیت کا خاص وقت شروع ہو گیا۔ یہی طاہر میاں دین سے بے خبری کرتی دعا ہے، وہ بھی صومی غدن نویت من شہر رمضان۔ رمضان میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا مانگنی چاہیے، وہ بھی صومی غدن نویت، یہ نیت ہے، تو یہ غلط ہے نہ قرآن و سنت کے اس کا کوئی ثبوت ہے، اور ویسے بھی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور رمضان میں ارادہ ہوتا ہے صبح اٹھے سحری کھانے کے لیے تو روزہ ہی رکھنے کے لیے تو کھا رہے ہیں، ورنہ کسی کا دماغ خراب ہے 4 بجے اٹھ کے ناشتہ کرے گا، وہ کیا خیال ہے؟ دنیا میں ایسا کوئی پاگل دیکھا آپ نے جو 4 بجے روزہ نہ رکھنے کی نیت سے کھا رہا ہو اٹھ کے کہ میرا روزہ نہیں ہے لہذا میں آج 4 بجے کھاؤں گا؟ بھائی 4 بجے کھانا یہ نیت ہی ہے، اور مضبوط دل میں ارادہ کر لے۔ اور کوئی وسوسوں کا مریض ہے، اس کے لیے علماء نے کہا کہ زبان سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی وسوسے یعنی کہ پتہ نہیں، پاگل لوگ بہت ہوتے ہیں نا دنیا میں، وہ سوچتا رہے گا سارا دن پتہ نہیں میری نیت تھی کہ نہیں تھی، تو ایسے پاگلوں کے لیے فقہا نے لکھ دیا کہ زبان سے بول دے میرا روزہ ہے۔ یہ پاگلوں کے لیے، اصل حکم یہ نہیں ہے، اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ صحابہ تابعین سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ زبان سے نیت کرتے تھے۔ نماز میں آپ دیکھ لیں پیچھے بہمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کر کے ساتھ والے کی نماز بھی خراب کر دیتے۔ میں نیت کرتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں ظہر کے 4 فرض۔ میں ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنی میں نے چھوڑ دی، وہ جب بھی میرے ساتھ آگے کھڑا ہوتا تھا تو وہ نیت کیسے کرتا تھا؟ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے۔ او بھائی اس سے تو نماز آسان ہے۔ روزہ رکھنے کی تو کوئی دعا نہیں ہے، روزہ رکھنے کی نیت ہے سر، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، زبان سے نہیں۔ وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ بھی صومی غدن نویت من شہر رمضان، میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آج کی تو نہیں کرتا۔ وہ ایک دن تو نہیں کرتا، وہ لفظ بھی بنا تو کوئی صحیح بنا دے یار۔ پھر کہتے ہیں بزرگاں نے چینگے لانا ہے، بزرگاں کو آج کل کا ہی فرق نہیں سی پتا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو ہونا چاہیے کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، ایک دن پہلے، لیکن وہ ہی غلط ہے۔ نیت تو دل کا ارادہ ہے۔ دیکھیں یہ تو حدیث ٹھیک ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ۔ نیت تو ہر کام کی آپ نے کرنی ہے، لیکن وہ دل کا ارادہ ہے۔ آپ کبھی وضو کے لیے کرتے ہیں نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے سامنے اس ٹوٹی کے، ہیں تو نہیں کرتے۔ ہم کیا نیت کرتے ہیں؟ صرف وضو سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیٹس آل۔ باقی اور یہ ساری نیتیں بھی جو ہے نا یہ دعائیں ہوتی ہیں، نیت کہیں بھی نہیں آتی ہے، نہ نماز کی کوئی نیت ہے، نہ کوئی روزے کی نیت ہے، اور حج کے لیے ہے وہ بھی نیت نہیں، اس کو دعا ہی کرنا چاہیے۔